مفاہمت اور مزاحمت کے دورے بیانیوں کی یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں نون لیگ کا مزاحمتی دھڑا گیلانی صاحب کی سینٹ الیکشن میں جیت پر سلیکٹڈ کے تانے دے رہا تھا اور مفاہمت کا دوسرا دھڑا اسی پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں شمولیت کی پیشکش کر رہا ہے۔ دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے وہ تو لفظ میں نے دیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا، تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے اور کس پہ استعمال ہونا نہیں بنتا۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت آپ کھو چکے ہیں۔ ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے۔ بندی ہو گئی ہے، عوام دیکھ رہی ہے، آپ اب حق کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف پی ڈی ایم اجلاس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو دعوت نہ دینے اور نون لیگ کے سخت گیر موقف کے جواب میں اے این پی کیا اور پیپلز پارٹی کیا پی ڈی ایم میں شامل ہوں گے؟ بات کرتے ہیں اے این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان اور وفاقی وزیر اطلاعات سابق پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ قمر زمان قائرہ صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ قائرہ صاحب فرمائیے گا کہ جتنا سخت موقف اختیار کیا ہے شاہد خاقان عباسی نے بطور سیکرٹری جنرل اور مریم نواز شریف صاحبہ نے، آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ لگ رہی ہے؟ کیونکہ رات گئے تک ہمیں یہی اطلاعات دی گئی تھیں فرام پیپل اٹینڈنگ دا ڈنر کہ شہباز شریف صاحب نے انوائٹ ایکسٹینڈ کی ہے۔ دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب تو آج ایک تصویر بھی چھپی ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، شہباز شریف صاحب کے ڈنر میں بھی بڑے اپسیٹ بیٹھے تھے، اور اگر شہباز شریف صاحب نے دعوت دی تھی تو پیپلز پارٹی اور باقی ہمارے ساتھی جو تھے ہم اپنے گلے شکوے بھول کے لیڈر آف دا اپوزیشن کی انویٹیشن پہ گئے۔ اس کا ان کو اگر دکھ ہوا ہے اور انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کی اس کوشش کو یا خواہش کو جس پہ انہوں نے انوائٹ کیا کہ جی آپ دونوں جماعتیں واپس آئیں پی ڈی ایم میں اور آ کے اپنا رول پلے کریں، تو اس کے اوپر دونوں جماعتوں نے کہا کہ ہم اپنی قیادت سے بات کریں گے۔ اس کے جواب میں رات کو حسن اقبال اور آج صبح خاص طور پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جس لہجے میں جن لفظوں میں آج انہوں نے گفتگو کی ہے وہ قابل مذمت الفاظ ہے۔ یہ اپنے الائز کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے پہلے بھی بڑے حد تک ہمیں اس طریقے سے شو کا کی بات کی تھی جس پہ بالکل درست کیا تھا اے این پی نے، انہوں نے کہا کہ ہم اس فورم کو ہی چھوڑتے ہیں۔ اگر کوئی جماعت کسی فورم کو اپنے خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے اور صرف اس کو اپنے ایشوز کے گرد گھمانا چاہتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی چاہیے کہ he should rise to the leadership۔ وہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کی، نامزدہ رسول اللہ خان صاحب ہمارے پاس مثال موجود ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو سامنے رکھ کے چلیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا افسوسناک ہے۔ شاہد خاقان کے الفاظ کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ میں بڑے کنٹرول سے اپنے الفاظ نکال رہا ہوں، میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں انتہائی جس لہجے میں اور جس طرح انہوں نے گفتگو کی اس کو جس طرح وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ الفاظ استعمال کروں۔ سر آپ بار بار احتیاط کر رہے ہیں، آپ پہلے بھی احتیاط کر رہے تھے، کیا پیپلز پارٹی کی ابھی بھی خواہش ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے؟ کیا اسی لیے یہ خواہش دیکھیں نا ہم پی ڈی ایم سے نکلے نہیں، میری خواہش کا ایشو نہیں ہے۔ میں الفاظ اس لیے محتاط استعمال کرتا ہوں کہ میں پاکستان کی سیاست میں تلخی نہ بڑھانے کا قائل ہوں، لیکن شاہد خاقان نے پہلے بھی زیادتی کی۔ اب سوال ہے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ واضح طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، ہمیں پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہے۔ شاہد خاقان نے کہا، ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجاب میں ہم نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ حکومت نہیں بدلی تھی، اب جہانگیر ترین کے کہنے پہ بھی نہیں بدلیں گے۔ رانا تنویر نے کہا اور زبیر عمر نے کہا، ان سب لوگوں نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے، آپ کے پروگرامز میں کہا ہے، پریس ٹاکس میں کہا ہے کہ یہ حکومت ہمیں سوٹ کرتی ہے، ہم اس کو کیوں گرائیں۔ اس کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا ہے تو آپ کو ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس پھر سے آتی ہوں سر، بیکاز آپ کو بار بار تانے بارہا پھر بھی بالخصوص بڑے اسپیسیفک دیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، I'll come back to you۔ ایمل ولی خان صاحب فرمائیے گا کہ کن شرائط پہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ بننے کو تیار ہوگی اے این پی ایک بار پھر؟ شکریہ مہر بی بی۔ اول تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ کل جو ڈنر ہوئی تھی وہ اپوزیشن لیڈر نے بلائی تھی، نہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بلائی گئی تھی اور نہ اس کا پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا تھا۔ پھر میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ ہمارے جو نمائندہ گئے ہیں، پارلیمانی لیڈر
نیشنل اسمبلی میں امیر حیدر خان، میری ان سے بات ہوئی ہے. بہت واضح میں یہ بات کر دوں کہ اس ڈنر میں کوئی پی ڈی ایم میں دوبارہ جانے کی بات ہماری ان سے نہیں ہوئی ہے اور نہ ہے. ہم بہت کھولا، ہم پی ڈی ایم چھوڑنے کا جو آخری رویہ ہے وہ تو چھوڑنے تک ہمیں پہنچا گیا، لیکن پی ڈی ایم کو چھوڑنے میں صرف اس ایک حرکت نے کام نہیں دیا. یہ ہمارے بہت کوئی مسئلے آ رہے تھے پیچھے سے اور وہ چل چل کے ادھر پہنچ گئے. اس میں سینٹ کا الیکشن آ رہا تھا، اس میں بائی الیکشنز میں ہمارے مسئلے آ رہے تھے، اس میں ہمارے پھر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے روٹیشن جو بالکل بند ہو چکی ہے اس میں ہمارے مسئلے آ رہے تھے. تو لہٰذا ہم وہ سب بالکل سوچ سمجھ کے ہم پی ڈی ایم کو خیر آباد کہہ چکے ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت کوئی عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ایسا کوئی عین ممکن نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں واپس جائیں. اگر میں بات کروں گا تو میرے خیال میں اگر میں اس وقت بات کروں گا تو اب چیزیں بہت خراب ہوں گی. لیکن ہاں، اگر کوئی کردار ہے، وی ہیو ٹو لک ایٹ آور پالیسی. ہم اپنے پالیسی کو دیکھتے ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارا اور پیپلز پارٹی کا ایک ایسا تعلق ہے 2008 کے بعد سے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سب کچھ مگر ایک سمجھ کے تحت کریں گے. ایمل ولی خان صاحب، کیا کسی بھی صورت میں آپ واپس جانے کو اب تیار نہیں ہوں گے؟ ہے ہماری کچھ صورتحال ہے، لیکن وہ ابھی میرے خیال میں بین الوقت ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو پھر ہم ادھر سامنے رکھ لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے معافی بھی درکار ہے. مولانا فضل الرحمان پی ایم ایل این دونوں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی معافی بھی مانگیں اور جواب بھی دیں شو کوز نوٹسز کا. یہ معافی اور یہ جواب کی ایکسپیکٹیشن رکھی جائے آپ سے؟ دیکھیں، جواب تو ہم نے دیا نہیں، جواب تو شو کوز کا ہم نے دیا نہیں ہے. البتہ ہاں، باقی کچھ شرائط کے ساتھ یہ تو بالکل لازمی ہے. if people want us to be part of that movement تو جو کھلے عام جو پی ڈی ایم کے سینئرز ہیں ان کو معافی مانگنی پڑے گی. اور میں ایک اور بات بڑی اچھی کہہ دوں، ہمیں تو یہ میسیجز ملے ہیں لنڈن کی طرف سے کہ جو شو کوز ہے یہ ہمارا زیادہ کام نہیں تھا، پر جو پی ڈی ایم کے لیڈر ہے وہ زیادہ انفورس کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں دینے. تو لوگ بیک سٹیج رابطے ہم سے رکھ رہے ہیں الگ سے، لیکن جب بین الوقت ہے یہ سب جب بھی سامنے آئے گا. ٹھیک ہے ایمل ولی خان صاحب، یہ ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی کچھ لیڈرشپ کو بھی معافی مانگنی پڑے گی. اس لیڈرشپ کے اندر کیا شاہد خاقان عباسی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، کیا جنرل سیکرٹری اور چیئرمین جو ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں، آپ تو سمجھدار ہیں. جو دو دستخط شو کوز پہ تھے جنہوں نے کوشش کی ہماری بے حرمتی کرنے کی، وہ تو کھلے عام معافی مانگیں گے. ورنہ ہر کسی کا اپنا پارٹی اپنا منشور ہے. ہم وی آر ناٹ باؤنڈ to be following each other. بہت بہتر. آپ نے سنا قمر زمان قاہرہ صاحب، اے این پی تو آفیشل معافی چاہتی ہے فضل الرحمان صاحب سے اور شاہد خاقان عباسی صاحب سے. کیا یہ تقاضا پیپلز پارٹی بھی رکھتی ہے یا ایسی آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی بیسک انڈرسٹینڈنگ جو آپ چاہتے ہو اپنی طرف سے؟ مریم، اپنے مہر، کل کی جو گفتگو ہے اور آج جو شاید صاحب نے گفتگو کی ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی ان کے سابقہ رویے پہ یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ ان کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے اور ان کو اے این پی کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی اے این پی کے بغیر وہاں نہیں جائیں گے. اس کے بعد آج تو انہوں نے انتہا کر دی. انہوں نے تو حد تک امیز رویے کی انتہا کر دی ہے. اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ وہ اپنے رویے پہ اگر معافی نہیں مانگتے تو کس منہ سے، کس طرح پیپلز پارٹی جائے گی وہاں، کس طرح اے این پی جائے گی وہاں، کس طرح. سر، آپ کو تو بار بار تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ شاید کہیں سے سودا بازی کرائے ہیں اور آپ کے تو نہیں. مہر ایک منٹ، مجھے پچھلی بات مکمل. دیکھیں، وہ کر کیوں رہے؟ وہ اس لیے ہر معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا بنیادی طور پہ اس حکومت کو بچانے کا ہے. اب کیوں بچانا چاہتے ہیں یہ ان سے پوچھ لیجئے. لیکن بڑا واضح ہے کہ جو بھی موو اس حکومت کو ختم کرنے، ہٹانے کے لیے بنتی ہے، وہ اس کو بلاک کرنے کے لیے ہر اقدام اٹھاتے ہیں. اور یہ بات وہ ببانگے دہل ٹیلی ویژنوں پہ، پروگراموں میں، پریس کانفرنسز میں اور ٹویٹس کے ذریعے کہہ چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں.
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमर जमान कायरा और एमल वली खान साहब मौजूद थे, बराह रास्त पोजीशन ले रहे थे। एमल वली खान साहब के मौलाना फजल रहमान साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब माफ़ी मांगेंगे तो वापस जाने का सोचेंगे, और ANP के बगैर पीपल्स पार्टी भी PDM की तरफ वापस रुख करने को तैयार नहीं। नाज़रीन, आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के 2 अहम केसेस की समाअत हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तिब्बी बुनियादों पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। समाअत के दौरान अदालत का कहना था कि बादियुल नजर में हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की है, जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने यकतरफा फैसला दिया है। समाअत के दौरान जस्टिस सज्जाद अली शाह का कहना था कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट की 7 मई की मोहर लगी है, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मोहर के हिसाब से तो दरख्वास्त दायर भी उसी दिन हुई जब हुक्म दिया गया, जिसके बाद जस्टिस एजाज उल एहसन ने कहा कि इतनी जल्दी सारा काम इतनी जल्दी में कैसे हो सकता है। इंतहाई अर्जेंट दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की बाकायदा तहरीर होती है। शहबाज शरीफ की जानिब से हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेने की अपील के हवाले से जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि दरख्वास्त वापस होने पर वफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि दरख्वास्त वापस लेने के हुक्म में बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का फैसला वापस नहीं लिया गया। बैरून मुल्क जाने के हवाले से जस्टिस एजाज उल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या जमानत के दौरान बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी है, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर कोई कानूनी पाबंदी ना हो तो जेल से सीधा एयरपोर्ट जाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से नैब को नोटिस जारी करने की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए अदालत का कहना था कि इस मामले को बाद में देखेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की सजाओं के खिलाफ दायर अपीलें खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, जबकि अदालत ने वकला से दलाइल तलब किए हैं कि क्या नवाज शरीफ की अपील सुनी जा सकती है या नहीं। अमजद परवेज की गैर हाजिरी की वजह से सेनेटर आजम नजीर तारा ने दलाइल दिए और कहा कि अमूमन अदालतें ऐसी अपीलें गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी या अदम पैरवी पर खारिज कर देती हैं, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम फिलहाल कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं करेंगे, कि जिस पर वकील का कहना था कि दूसरा तरीका यह है कि नवाज शरीफ वतन वापस आए, उस वक्त ही केस की कार्रवाई आगे बढ़े। अदालत चाहे तो अबूरी हुक्म के तहत ये अपील निपटा दे, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक केस में अदम पैरवी पर बरियत को सजा में भी तब्दील कर चुकी है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की अपील खारिज करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बादशाह अदालत ने वकला से नवाज शरीफ की अपील सुनने से मुतल्लिक दलाइल तलब करते हुए समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी। यहाँ अहम बात यह है नाजरीन कि अपीलों की आखिरी समाअत 9 दिसंबर 2020 को हुई और इसके बाद 1 अप्रैल को 2021 जो है एक बार फिर ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। पार्टी की क़यादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के। ANP की जानिब से पहला रिएक्शन सामने आ गया है। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान ने अभी हमारे ही प्रोग्राम में बड़ा मुतालबा कर दिया कि हम उसी सूरत PDM में शिरकत करेंगे कि जब मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी माफ़ी मांगेंगे। एमल वली खान का कहना था कि PDM ने शो कॉज नोटिस जारी करके हमारी तौहीन की है। साथ ही ANP की ये शर्त भी सामने आ रही है कि मौलाना फजल रहमान PDM की सरबराही छोड़ दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने लगी लिपटी रखे बगैर कल ही ये बात की कि शो कॉज फाड़ कर फेंका था, उसी को जोड़कर पहले वजाहत दे दें। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी शाहिद खाकान अब्बासी के इसी मौक़िफ़ को खुलकर इसकी हमायत की। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया।
تو جب وہ جواب آئے گا تب بیٹھ کے دیکھیں گے اس جواب کے اندر وہ کتنا سالڈ جواب ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بالکل صحیح بات کی، اور جو اگر آپ اس کو کنفیوز کرتے ہیں، شہباز صاحب نے جو رات کو ڈنر ہوسٹ کیا تھا، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہباز صاحب نے جو ڈنر ہوسٹ کیا تھا وہ پی ڈی ایم کا ڈنر نہیں تھا، وہ بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے اپنے فرائض کی جو یا ذمہ داریاں جو تھیں اس کی ادائیگی کے لیے وہ کیا تھا۔ بجٹ سیشن کا پلاننگ تھی، وہ اس سے پی ڈی ایم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا موقف آج بھی انٹیکٹ ہے، پی ایم ایل این کا بھی وہی موقف ہے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، اور پی ڈی ایم کا بھی وہی موقف ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ سو ان دو چیزوں کو آپ مکس نہ کریں۔ ناظرین، آپ نے سنا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا شاہد خاقان عباسی کا موقف میرا موقف اور پی ڈی ایم کا موقف۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کا نام نہیں لیا کیونکہ رات گئے شہباز شریف صاحب کی جانب سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو انفارملی انوائٹ کیا گیا تھا واپس پی ڈی ایم کے فولڈ میں۔ یہ بات کہی گئی تھی، ہمارے ذرائع اور اہم اور بڑے سیاستدان جو شرکت کر رہے تھے اس ڈنر کی، انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا۔ قبل اس کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہونے کا جواب دیتی، نون لیگ دو واضح دھڑوں میں منقسم دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف شہباز شریف مفاہمتی بیانیے کے ساتھ اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو دوسری جانب مزاحمتی بیانیے کے ساتھ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کھڑے ہیں، پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے باہر رکھنے پر تلے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ایک طرف شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان کی قربتیں ہیں، اور دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ نے آج دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ چودھری نثار کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی نون لیگ کے مزاحمتی بیانیے کی طرف ہیں۔ پی ڈی ایم سربراہ نے پریس کانفرنس میں آج ہی یہ واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اجلاس میں بلانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے ایز آف رائٹ ناؤ۔ پیپلز پارٹی کی عادت ابھی میچور نہیں ہوئی بقول ان کے، اور وہ جو ہے آف کورس ویٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سیٹرڈے کو 29 مئی کو یہ اجلاس ہے۔ جماعتی اختلافات اور نظریاتی اختلافات کی اس جنگ کے اندر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے، بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری اور پی ایم ایل این کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب سے۔ عباسی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا۔ فرمائیے گا پہلے تو سر، ایمل ولی خان نے اے این پی کی جانب سے آپ سے معافی اور مولانا صاحب سے معافی کی بات کی ہے اور اس کو ریٹریٹ کیا ہے قمر زمان قاہرہ صاحب نے۔ نہیں، میں ان کو مشہور ہوں کہ پیر پکڑنے کی بات نہیں کی انہوں نے۔ معافی کس بات کی؟ معافی وہ مانگتا ہے جو کسی کا اعتماد توڑتا ہے۔ جس کا اعتماد توڑا جائے وہ معافی نہیں مانگتا۔ زندگی کا اصول یہ ہے، اگر ان کے اصول کچھ ہو رہا ہے تو میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے ان کی توہین نہیں کی؟ میں نے کسی کی توہین نہیں کی۔ تو معافی از آؤٹ آف دی کوسچن؟ معافی تو وہ مانگتا ہے جو اعتماد توڑتا ہے۔ اعتماد توڑا ہے اے این پی اور پیپلز پارٹی نے، ہم نے ان سے معافی نہیں منگوائی۔ ہم نے کہا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، پی ڈی ایم کے اعتماد کو، جو فیصلے کو توڑا ہے آپ نے پی ڈی ایم کے بیانیے کو توڑا ہے، جو یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سودے نہیں کریں گے۔ اور آپ کو یقین ہے آج بھی کہ انہوں نے سودا کیا ہے دونوں جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ جی، 5 سینیٹر جن کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، جو کئی سالوں سے گورنمنٹ بینچز پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے اسی یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف ووٹ دیا تھا، وہ کس طرح اٹھ کر آج اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ گئے؟ مریم صاحبہ تو یہ آن ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ حکومت اپنا ٹائم پورا کر لے، اب کرے۔ تو مجھے بتائیے کہ استعفے بھی نان ایشو ہو گئے، آپ کے نوٹسز اور وضاحتی نوٹسز جو ہیں وہ بھی بے اثر ہو گئے، تو یہ ایشو بنایا ہوا کیوں ہے اب سر؟ یہ ایک ایگو کی وار بن گئی ہے، وہ کہتے ہیں آپ معافی مانگیں، وہ آپ کہتے ہیں وہ وضاحت دیں۔ نہیں، ہم نے کسی کو معافی وضاحت کا نہیں کہا۔ آپ نہیں چاہتے وضاحت؟ آپ نے نہیں کہا کہ پیپر پھاڑا ہے جو اس کو جوڑو اور اس کے بعد وضاحت دو؟ جی، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، وہ واپس جوائن کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی، واپس جوائن کرنے کا ایک راستہ ہے کہ جو انہوں نے نوٹس پھاڑا تھا اس کو جوڑ کر پڑھ لیں اور اس کا جواب دے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کے فیصلے کو توڑا اور پی ڈی ایم کے اعتماد کو توڑا۔ سر، اب وہ فیصلے ہی اگر بے اثر ہو چکے ہیں، اب تو استعفوں کی بات نہیں ہوئی، حکومت مدت پورے کرنے جا رہی ہے۔ وہ ایک اصول کا فیصلہ ہے، سب جماعتیں بیٹھی تھیں، انہوں نے ایک اصول پر فیصلہ کیا تھا۔ اگر آپ ایک اتنی معمولی بات پر ہم آپ پر اعتماد نہیں کر سکتے تو پھر بڑے فیصلوں پر کیا اعتماد کریں گے؟ آپ لوگ آج کل بہت اصولی ہو گئے ہیں، اس لیے تو اب جو کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ اب وہ ایشو ہی نان ایشو ہو گئے ہیں۔ میں نے اصولی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مجھے نظر آتا ہے جب آدمی کسی کا اعتماد توڑتا ہے، جب 10 جماعتیں بیٹھی ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، دعائے خیر کی ہے، اور اس کے بعد آپ اس فیصلے سے 2 دن بعد منحرف ہو جائیں اور آپ اس کو بھی چھوڑ دیں جو بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا، تو پھر شہباز شریف صاحب کی دعوت دے رہے ہیں؟ سر، شہباز شریف سے کوئی دعوت نہیں دی، کلش آئیے کے اندر انفارملی انہوں نے نہیں کہا، بالکل کوئی دعوت نہیں ہے، نہ شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں دعوت، دے نہیں سکتے۔ نہیں، وہ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی
ایک کانسٹیٹوئنٹ جماعت کے صدر ہیں. یہ فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا ہوا ہے کہ ان جماعتوں نے اعتماد توڑا ہے, ان سے ہم وضاحت طلب کریں گے. یہ فیصلہ کہ ان کو جماعت میں واپس شامل کرنا ہے, یہ فیصلہ صرف پی ڈی ایم کر سکتی ہے. اور مولانا صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کو کہ آپ اپنے جو آپ نے کیا ہے اس پر نظر ثانی کریں. سر پی ڈی ایم مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ, پی ڈی ایم شہباز شریف صاحب کے ساتھ دو یکسر مختلف چیزیں ہیں. سو پی ڈی ایم کے اندر اب شہباز شریف چاہتے تو ہیں, اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. آپ نے پی ڈی ایم کا سے جواب لینا ہے تو یا مولانا صاحب دیں گے یا میں دوں گا. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے نہ مریم صاحبہ دے سکتی ہیں نہ شہباز آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں سر. آپ نائب صدر ہیں, آپ کے اوپر جو بیٹھے ہیں صدر سر, میں نائب صدر ہوں مسلم لیگ کا. یہاں پر سیکریٹری جنرل ہوں. 2 سیکنڈ کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹوپی پہن لیں. آپ کے جو اوپر بیٹھے ہیں ڈائریکٹلی سر, ان کا موقف جو ہے وہ مفاہمت کا ہے, ان کا موقف جواب دہی کا نہیں ہے, نوٹسز کے اوپر مزید کام کرنے کا نہیں ہے. ان کا بڑا پلین موقف ہے کہ سب اکٹھے ہو جاؤ اور ایک دفعہ پھر کام کریں, پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے بھی کام کریں. نہ مفاہمت کا ہے نہ مزاحمت کا ہے. ہمارا موقف ہمیشہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں, ہمیشہ شہباز شریف صاحب نے اصول کی بات کی ہے, یہاں اصول توڑا گیا ہے. جو پارلیمنٹ شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں لیڈر اپوزیشن ہیں, انہوں نے بجٹ سیشن میں تمام جماعتوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے, ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. جہاں پر پی ڈی ایم کا تعلق ہے وہ ایک اتحاد ہے, ایک تحریک ہے. شہباز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ شہباز شریف صاحب وہی چاہتے ہیں جو پی ایم ایل این کا موقف ہے, اور وہ موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے اعتماد توڑا ہے پی ایم کا, وی ڈی ایم کا, اور ان کو ایک جواب طلب کیا گیا تھا. شو کاز ہم نے چاہے نہ چاہیں ان کو یہ کرنا پڑے گا. پھر آپ ایسے کہہ دینا سر, بیکاز وہ کیا چاہتے ہیں یہ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. ان کا دوسرا موقف ہو نہیں سکتا. وہ کیا چاہتے ہیں, I also know, you also know sir. کیا چاہتے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. مجھے انہوں نے اس بات کا کبھی ذکر نہیں کیا, اور آپ کو بالکل پتہ بھی نہیں. بالکل پتہ نہیں. اور آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا مفاہمتی سٹانس ہے؟ نہیں, مفاہمت دیکھیں, مفاہمت اصولوں پہ نہیں ہوتی. یہ آپ نے سمجھائیے بات شہباز شریف صاحب. مفاہمت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سودے بازی. یہ آپ نے بات سمجھائیے شہباز شریف صاحب کو. شہباز شریف صاحب مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں, ان کا وہی موقف ہے جو ان کی جماعت کا ہے. سر یہ آپ آ کے ٹاک شوز پہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ کی سیاسی جماعت, مجھے ایک معذرت کے ساتھ سر سمجھ نہیں آ رہی ہے, سیاسی جماعت ہے کیا, کوئی طبلہ بجا رہا ہے, کوئی سرنگ بجا رہا ہے, اور آپس میں بیٹھ کے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی سر تو ایک ہی ہے. بات اکثر مختلف ہے, نظریات مختلف ہے, آؤٹ لک مختلف ہے. صرف ٹی وی کے اینکرز بجاتے ہیں, بالکل نہیں بجاتے سر. آپ مجھے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں پی ڈی ایم کا سیکریٹری جنرل ہوں, میں آپ کو بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور اے این پی کے واپس آنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ جو اعتماد انہوں نے توڑا ہے, جو انہوں نے اصولوں کو توڑا ہے, جو عہد کو توڑا ہے, اس کو درست کریں. دوسرا کوئی پاویں شہباز شریف صاحب ہی کیوں نہ ہو, لاکھ چاہ لیں مگر کچھ نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگوں گا نہیں, میرے پاس معافی مانگنے کو کچھ نہیں ہے. نہیں, میں بالکل معافی مانگنے کو تیار ہوں اگر میری معافی بنتی ہو تو. جو آپ کو لگتا ہے نہیں بنتی. نہیں لگتا نہیں ہے, آپ خود فیصلہ کر لیں نا, ہم عہد کریں. میں تو آپ کو اپنی کانفیڈنس اور اپنی معلومات پہ بتا رہی ہوں. شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں, اور انہوں نے انفارملی کہا بھی آپ وہ ماننے کو تیار ہیں. معافی مانگنا چاہتے ہیں. نہیں, شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ واپس لایا جائے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ واپس پوری اپوزیشن. یہ ان کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے, اوکے سر, ہو سکتا ہے میری بھی ذاتی خواہش ہو. آپ کو لگتا ہے کہ لیکن پی ڈی ایم کا فیصلہ بڑا واضح ہے جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ ٹارگٹ جو ہے آپ لوگوں کا, جو 70 سال کا ملبہ آپ لوگوں نے صاف کرنا ہے, اور آپ پہلے کہتے تھے کہ سب اکٹھے ہوئیں گے تو یہ کام ہو سکتا ہے, اب یہ لوگ آپ لوگ اکیلے کر سکتے ہیں مائنس پیپلز پارٹی, مائنس پی ڈی ایم ایک تحریک ہے, وہ مائنس آل ہو جائے, تحریک جاری رہے گی. تحریک کیا ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق اگر نہیں چلے گا, ملک آگے نہیں بڑھے گا. اس تحریک سے کوئی پاکستانی اختلاف کر لے, ہم نے 73 سال کے تجربے کر لیے ہیں. ہمارا کام ملبے کو صاف کرنا نہیں ہے, آگے کا راستہ دیکھنا ہے. آگے کا راستہ ایک راستہ ہے, آئین کا راستہ ہے. ہر راستہ ہم نے اپنا لیا. چودھری نثار صاحب بھی رابطے میں ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, کل وہ حلف بھی اٹھانے جا رہے ہیں. ان کا کوئی مستقبل ہے پی ایم ایل این میں؟ دیکھیں, یہ وہ فیصلہ کریں گے یا پی ایم ایل این فیصلہ کرے گی, کیونکہ وہ 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, ان کا کوئی رابطہ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں ہے. یہ کم از کم میں اس کا اویئر نہیں ہوں کہ رابطہ ہوا ہے. پی ایم ایل این پہ بڑی مشکلات آئی ہیں, ہم سب پہ بڑی مشکلات آئی ہیں. ہمارے اشروں سے دوستی ہے, واقفیت ہے, انہوں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا. جگہ بن سکتی ہے اگر وہ چاہیں تو؟ جگہ ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن وہ جگہ پہلے وہ رابطہ کریں گے. پی ایم ایل این جا کے چودھری نثار صاحب کو نہیں ڈھونڈے گی. اگر چودھری نثار صاحب نے آنا ہے, رابطہ کرنا پڑے گا, اس پر پھر پاکستان مسلم لیگ نون
फैसला करेगी कि उनकी जगह है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि माफ़ी बनती नहीं है। और एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। आपको बताते हैं एक अहम अशाइया हुआ है लाहौर में, एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, जहांगीर खान तरीन एक और इशाइये की, खामोश इशाइये की, बल्कि अब से कुछ देर कबल मेज़बानी कर चुके हैं। ऐसी ही खामोशी में गुंदा एक इशाइया सियासत में पहले ही तलातुम पैदा कर चुका है। जहांगीर खान तरीन की हमायत और वफादारी में 30 अरकान असेंबली ने हल्फ उठाया, पार्लिमानी लीडरान की नामजदगी हुई, अलग नशिस्तों पर बैठने का फैसला भी हुआ, मगर हम ख्याल ग्रुप ने मीडिया को बताया कि हम फिर भी वजीर आजम इमरान खान के साथ ही खड़े हैं। नाज़रीन, मगर गुज़िश्ता इशाइये ने वजीर आला की दौड़े लगवा दी, और इससे कबल जब 2 वफाकी वज़रा और गवर्नर पंजाब ने वजीर आजम को तरीन की हमायत में सामने आने वाले अरकान असेंबली के फैसलों की संगीनी से आगाह किया, तो इस मौके पर एक डैमेज कंट्रोल स्ट्रैटेजी भी बनाई गई। लेकिन मुफाहमत के लिए जाने वाले वुज़रा को कोई कामयाबी ना मिल सकी। बल्कि हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो बैरून मुल्क दौरे पर पहुंचे। उन्होंने फ़लस्तीन का मुकदमा तो खूब लड़ा, लेकिन इसके साथ साथ जहांगीर खान तरीन पर जरा भी खूब तर की। सो ऑफ कोर्स द क्वेश्चन रिमेन्स कि जहांगीर तरीन जमात में रहकर अगर अहम थे तो अलहदा होकर अहम तरीन हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नजम सेठी साहब। नजम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आज एक और फिर खामोश अशाइया किया है लाहौर में जहांगीर खान तरीन ने। तमाम अरकान उधर मौजूद रहे और एक बार फिर गौर व फिक्र किया गया कि इस हफ्ते में क्या खोया, क्या पाया, आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए। जहांगीर खान तरीन किस हद तक जा सकते हैं? जहांगीर खान तरीन का पहली बात ये कोई ख़ास खामोश नहीं था। अगर आपको पता है और सबको पता है तो जाहिर है वो खामोशी एक सिर्फ इजहार है और कोई ऐसी बात नहीं है। सबको दिखाना था कि हम अभी भी इकट्ठे हैं और अभी भी एक ग्रुप है। दूसरी बात ये है कि जहांगीर खान तरीन, ये जो बात है ना कब तक कहाँ तक जाएंगे, ये उनके हाथ में नहीं है। जब उनको इशारा आएगा तो वो इशारे के मुताबिक अपना काम करेंगे। उस वक्त तक वो अपना ग्रुप को बिल्कुल बरकरार रखेंगे। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी होंगे, बातचीत भी होगी, मगर ये ग्रुप रहेगा। ये किस्म का इनफॉर्मल फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक जब तक इशारा नहीं आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि उस इशारे के इंतज़ार में जहांगीर खान तरीन साहब बिल्कुल बरकरार रहेंगे। वो इशारा किन बातों पर मुंसलिक है या किन बातों के ऊपर उसका वो डिपेंड करता है? पंजाब हुकूमत के ऊपर, उस्मान बुज़दार के रहने के हवाले से क्या, व्हाट डू यू थिंक डिपेंड्स ऑन दैट? वो इशारा कब आएगा? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पंजाब के अंदर हुकूमत अच्छी हो, अच्छा चीफ मिनिस्टर हो, कारकर्दगी हो, ताकि कुछ जो तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर और फिर उसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वो कम हो। मगर इमरान खान साहब बात नहीं मान रहे हैं। तो एक तो प्रेशर ये है कि पंजाब के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आए जो कि पीटीआई के लिए अच्छी हो, और फिर अगर पीटीआई के लिए अच्छी है तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी अच्छी है, बिकॉज उन्होंने वो इनको लेके आए हैं। दूसरी बात ये है कि ये सब चीजें अब आगे कैसे चलेंगी और कब तक ये चीजें ऐसे चलेंगी। प्रेशर तो है इमरान खान साहब के ऊपर। 3-4 इश्यूज हैं जिसके ऊपर वो अभी रेजिस्ट कर रहे हैं। प्रेशर जहांगीर खान तरीन से नहीं है, नून लीग से नहीं है, पीडीएम से नहीं है, प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से है। अब वो मसला ये है कि खान साहब बात नहीं मान रहे। इसका ये मतलब है कि ये प्रेशर रहेगा। अब किसी स्टेज पे ये प्रेशर ब्रेक कर सकता है। वो कौन सी स्टेज होगी और कैसे होगी, मेरा ख्याल है अगर आप शहबाज शरीफ साहब मुल्क से चले जाते हैं बाहर और जाके अपने बड़े भाई से मशावरत करते हैं और जो भी पैगाम लेके आए हैं या जो भी फॉर्मूला है शहबाज शरीफ साहब के पास, अगर वो बड़ा भाई इत्तेफाक करता है तो फिर मैं समझता हूँ ये जो रास्ते जो इस वक्त डामकडोल हुए हैं ये रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट अब सिर्फ अपने सारे अंडे इमरान खान की बास्केट में नहीं रखेंगे। ठीक है, मगर नजम साहब ये भी फरमाइएगा कि यानी कि जहांगीर खान तरीन का ये जो ग्रुप है ये बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है। गो के पीएमएलएन अभी कहती है कि हमने नहीं इसे इस्तेमाल करना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है इसमें, हम तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ लाना ही नहीं चाहते। इन फाइटिंग भी है पीएमएलएन के अंदर, क्योंकि हमजा शहबाज का नाम भी फ्लोट हुआ। एक तगड़ा ग्रुप है जो नहीं चाहता ये हमजा शहबाज को लाया जाए एज चीफ मिनिस्टर। मगर आपको लग रहा है कि इफ पुश कम्स टू शव ये काम हो सकता है, उस्मान बुज़दार को जबरदस्ती हटाया जा सकता है, जेकेटी का ग्रुप जो है वो अहम किरदार इस हवाले से अदा करेगा? बिल्कुल जी। आज इमरान खान साहब फैसला करें
کہ بزدار کو ہٹانا ہے تو وہ ہٹا سکتے ہیں. اگر آج اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ بزدار کو اب زبردستی ہٹانا ہے اور کوئی اور بندے کو لے کے آنا ہے تو جہانگیر خان ترین صاحب بالکل وہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ مل جاتے ہیں کسی نہ کسی موقف کے اوپر تو پھر بھی یہ بالکل پاسبل ہے, اور جہانگیر خان ترین صاحب جس قسم کا اشارہ ہوں گے ان لوگوں کو لے کے اس راستے پہ چل پڑیں گے. تو کتنے امکانات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ایم ایل این کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے؟ شہباز شریف صاحب بھی باہر ہیں, حمزہ بھی باہر ہیں. شہباز شریف لیڈ پی ایم ایل این سوٹس the establishment so to say right now, مگر دال غلطی دکھائی نہیں دے رہی. نہیں دیکھیے, میں نے عرض کیا نا, حمزہ از ناٹ اے کینڈیڈیٹ فار پنجاب چیف منسٹرشپ, نہ ابھی بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے آخری الیکشنز کے بعد بھی میرا نہیں خیال حمزہ از ان دی رننگ. حمزہ پارٹی آرگنائزر ہے, پارٹی آرگنائزر میں ہی رہیں گے وہ. یہ باتیں آگے جا کے آپ کو پتا چلیں گی کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. جیسے اب چوہدری نثار نے انٹری مارنے کی کوشش کی ہے, اس کے پیچھے جو بھی وجوہات ہیں مگر وہ ریجیکٹ ہے. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اسی طریقے کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا پی ڈی ایم میں جو کچھ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی واپس آئے یا نہ آئے, یہاں بھی آپ نے بھی عرض کیا یا بتایا ہمیں کہ شہباز شریف صاحب شاید چاہتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہو جائیں, آگے جا کے شاید ضرورت پڑ جائے ایک دوسرے کی, مگر ابھی پارٹی کے اندر اتفاق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ انہوں نے ہم سے بغاوت کی تھی یا دھوکہ دیا تھا, اور اس وقت جب ہماری پٹائی ہو رہی تھی یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور اسٹیبلشمنٹ کو جا کے جپی ڈال دی. تو اب یہ کچھ دے شوڈ میک امینڈس. ابھی وہ سٹیج نہیں آئی. میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے بھی جو مہر جو ہونے جا رہا ہے یا جس کا امکان ہے, اگر خان صاحب نہیں سمجھتے بات کو, تو اس میں بھی پھر پیپلز پارٹی بھی اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کرے گی نا. ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے فارمولے چل رہے ہیں کہ اچھا کوئی اگر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, نون لیگ اس کا حصہ نہیں بنتی تو پیپلز پارٹی بلاول کو چاہے گی کہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. مگر کیا عمران خان صاحب اس سخت رویے کے ساتھ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اپنے باقی 2.25 سال بھی پورے کر سکتے ہیں؟ ڈو یو سی ہم finishing his tenure? نہیں کر سکتے. دیکھیے نا, یہ بات تو ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے, ان کے ساتھیوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے. ان کی طرف مطلب ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں گورنمنٹ چھوڑ دوں گا. ابھی این آر او کس کو دے رہے ہیں, وہ کس کو؟ اپوزیشن تو این آر او نہیں مانگ رہی, وہ تو سارا بھگت رہی ہے سب کچھ. تو کون این آر او مانگ رہا ہے؟ جہانگیر ترین بھی کس قسم کا یہ این آر او ہے؟ یہ جہانگیر ترین کی طرف آپ کا خیال آیا, اشارہ تھا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. خان صاحب کو بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہی از آن ہز لاسٹ لیگز. اگر وہ بات نہیں مانیں گے جو کہ ان کے فائدے میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں ہے, اگر وہ نہیں مانیں گے ضد کی وجہ سے, تو پھر میرا خیال ہے کہ تبدیلی آئے گی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی صاحب موجود تھے, ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں ان اونچ نیچ میں آنیوں جانیوں کے حوالے سے. ناظرین, آپ کو بتاتے چلے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے, یہ بات آج ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس میں کہی گئی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا. یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا شروع ہو چکا ہے, اور اسی ماہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے والی ایف ٹیم پر فائرنگ سے 4 اہلکار شہید, 6 زخمی ہوئے تھے. جبکہ گزشتہ روز ہی افغانستان سے شمالی وزیرستان کے علاقے میں حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 1 فوجی شہید ہوا. ساتھ ہی ہندوستان کا افغانستان میں اثر و رسوخ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہندوستان کی افغانستان میں $3 ارب کے قریب سرمایہ کاری کو قرار دیا جاتا ہے. پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تانے بانے ہمیشہ افغانستان کی سرزمین سے ہوتے ہوئے ہندوستانی رو تک پہنچتے ہیں. اس وقت بھی رو کا ایجنٹ کلبھوشن یادو پاکستان کے زیر حراست ہے, ایک سرونگ رو کا آفیسر جس کو پکڑا گیا. ناظرین, افغانستان پاکستان میں حملے روکنے میں ناکام ہے تو دوسری طرف بارڈر پر لگنے والی باڑ کے حوالے سے بھی غیر سنجیدہ بیانات دیے جا رہے ہیں. ISI پر بھونڈے الزامات عائد کرنا معمول کی بات لگ رہی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس.
ایک गंभीर मसले पर सूबा और वफाक दस्तो गिरेबां हैं। वफाक पर सूबे का पानी चोरी करने का इल्जाम है और मुतालबा है कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम आइन के मुताबिक होनी चाहिए। आज सिंध असेंबली में 1991 के मुआहदे के तहत पानी ना मिलने के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल ने सिंध में पानी की किल्लत के हवाले से करारदाद पेश करते हुए सिंध का पानी रोकने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि सिंध के साथ 2003 से मुसलसल ज्यादती हो रही है। इजलास में सूबाई वजीर की जानिब से पानी के मसले पर सूबे की मुखालफत करने वालों के घरों में घुसने की धमकी पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान के माबैन शदीद तल्ख कलामी और हंगामा आराई हुई। सुहेल अनवर सियाल PTI अरकान की तरफ गुस्से में लपके तो उन्हें साथियों ने रोक लिया। सूबाई हुकूमत के दादो शुमार के मुताबिक इस वक्त सिंध में मजमूई तौर पर 50% पानी की किल्लत है। सक्कर बिराज पर इस वक्त 20% और कोटरी बिराज पर 44% पानी की कमी है, जिसकी वजह से कोटरी बिराज से आगे के इलाके खसूसन हैदराबाद और कराची में लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, जबकि वफाक के मुताबिक सिंध में पानी की कमी सिर्फ 4% है। 1991 के मुआहदे के बारे में पंजाब का मौक़िफ़ है कि जितनी मिकदार में पानी इस मुआहदे में ज़ाहिर किया गया, इस मिकदार में पानी दस्तयाब ही नहीं होता, इसलिए वो इस मुआहदे की बिना पर पानी की तकसीम को नहीं मानते। उनका मौक़िफ़ है कि नए डैम्स बनने के बाद इस पर अमल किया जा सकता है, जबकि सिंध का मौक़िफ़ है कि पंजाब के बरक्स और वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि पंजाब ने कालाबाग डैम बनाने की खातिर ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है। अब ये मसला ना तो मुश्तरका मुफादाती काउंसिल में हल हो पाता है अनफॉर्चुनेटली, ना वाटर कार्ड की तकसीम पर दोनों फरीक राजी हो पाते हैं। इस मसले का हल है क्या और क्या वफाक संजीदगी से इस मसले को देख रही है? साथ ही सिंध के अंदर डाकू राज की बात हो रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस ले लिया है और फौज तलब करने की बात भी हो रही है। डाकू राज के हवाले से हम एक बार फिर ये देख रहे हैं कि 2015 में बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, लेकिन ये क्रैकडाउन जो है उसके बाद हतमी मराहिल तक नहीं पहुँचाया गया। शेख रशीद हंगामी बुनियादों पर कराची के लिए रवाना होंगे, उनको ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वफाक क्या किरदार अदा करेगा, इसी बारे से बात करते हैं। हमारे साथ सूबाई वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सियाल साहब मौजूद हैं। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर पहले तो बताइएगा, जाहिद जुनेजो जो कि इरसा में सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, उनके साथ आज हुआ क्या एग्जैक्टली? वालेकुम सलाम जी, आज 11:30 बजे इरसा हेडक्वार्टर में एक मीटिंग थी इसी वाटर अकार्ड के हवाले से। कल जो है एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि TP कैनाल जो है, लिंक कैनाल जो है वो नहीं खोला जाएगा, लेकिन रात फोर्सेबली पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वो TP लिंक कैनाल जो है वो खोल दिया। आज 11:30 बजे मीटिंग थी इरसा हेडक्वार्टर में, जिसमें हमारे सिंध के नुमाइंदे ने वहाँ पे एतराज़ात किए कि ये किस कानून के तहत ये पानी खोला गया है। तो उस पर इरसा चेयरमैन ने जो है उसके साथ बदतमीज़ी की और उसके मुंह पे किताब वो वाटर अकार्ड, जिस अकार्ड के तहत जो है इरसा चेयरमैन बैठे हुए इरसा का वजूद आया, उसी किताब को उसके मुंह पे दे मारा। और एक कंटिन्यूसली हम 4-5 ऐसा उन्होंने कहा क्या था जो ये बात इतनी शदीद मुजम्मत की तरफ जा पहुंची कि ये हाथापाई की तरफ, ऐसी बात हुई क्या उधर? देखें, सिंध का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि TP लिंक कैनाल जो है वो आप नहीं खोल सकते, शार्टेज के इस वक्त पानी शार्टेज पे चल रहा है। लेकिन पंजाब का जो इस वक्त मेंबर है, जो इत्तेफाक से इरसा चेयरमैन भी वही है, उसने कहा कि नहीं ये हम खोल सकते हैं। तो वो इरसा के मेंबर जो हमारे सिंध के, उन्होंने वाटर अकार्ड का बुक जो है उनके सामने रखा कि भाई किस कानून के तहत आप उसको खोल सकते हैं। तो उसी गुस्से में उन्होंने वो जो है बुक जो है उसके मुँह पे मारा और बड़ी उसके साथ मिसबिहेव भी किया, जिसकी आज सिंध कैबिनेट ने और सूबाई असेंबली ने भी उसकी मजम्मत की है। और हमने वफाक से ये डिमांड की है, वफाकी हुकूमत से, कि इस इरसा चेयरमैन को हटाया जाए। बिल्कुल सर, हसास मामला है, नेचुरली टेम्पर्स सीम टू बी फ्लोइंग। मगर ये बताइएगा, पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है। वो कहते हैं कि सिंध ने कहा था टेलीमीटर्स लगवाएंगे, ना टेलीमीटर लगवाने को तैयार होते हैं, अपने मौक़िफ़ से फिर जाते हैं। अदादो शुमार भी मशकूक हैं जो सिंध की तरफ से दिए जाते हैं, ना ही इंस्पेक्टर्स लगाने की बात की जाती है। उन्होंने कहा पंजाब ने इंस्पेक्टर्स की डिमांड की है, एक मरासला भी भेजा है इरसा को। इस हवाले से आप लोगों ने तो भारत उनके मुताबिक नहीं भेजा, दुरुस्त रिपोर्टिंग की जाए, वो इंस्पेक्टर्स चाहते हैं सूबे के अंदर। और उन्होंने कहा जब बवाई हो रही थी सिंध में तो पानी खुला दिया गया, नहीं रोका गया। पंजाब की बारी आई है बवाई के लिए, तो अब बड़ी एक गैर जिम्मेदाराना बात कर रहा है सिंध शोर मचा के। देखें, हमने पहले भी कहा था कि टेलीमेट्री सिस्टम जो है ऊपर से नीचे तक लेके आए, हमने तो उस पर कोई एतराज़ नहीं दाखिल किया। हम तो कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है प्रॉपरली जो है लेके आए
اور سندھ واٹر اکارڈ کے تحت عرصہ بنیے. واٹر اکارڈ ایک چاروں صوبوں کا متفقہ جو ہے ایک ایگریمنٹ ہے. اس ایگریمنٹ پہ آج بھی پنجاب جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. آج میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی جو شارٹیج آج انہوں نے اٹھائی ہے, آج 25 تاریخ کو 4.93 شارٹیج پنجاب نے اٹھائی ہے. سندھ جبکہ -42.2% اس کی شارٹیج ہے, اور بلوچستان کو شیئر جو دیا جا رہا ہے +14.44 دیا جا رہا ہے, جو کہ اکارڈ میں نہیں ہے. 3 ٹیئر بیسس پہ عرصہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کو کام تھا کہ وہ امپلیمنٹ کرتی واٹر امپلیمنٹیشن جو اکارڈ کے مطابق ہے, لیکن وہ اپنا 3 ٹیئر فارمولا کے تحت واٹر ڈسٹریبیوشن کر رہی ہے, جس پہ بھی سندھ کو اعتراض ہے. تو سر اب یہ کیونکہ وہ اکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تکنیکی مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے سندھ کارڈ یوز ہوتا ہے بار بار. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاق اسے سنجیدگی سے لے رہا ہے اس ایشو کو؟ نہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کا حل ملتا ہے, نہ انفارچونیٹلی ہر سال ایک وہی بات ہم دہراتے ہیں. یہ آپ کا 77 to 82 ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر یہ اگریمنٹ طے پایا ہے, اینڈ لاٹ ہیز چینج. تب سے بہت کچھ بدل چکا ہے. حل کیا ہے؟ دیکھیں, حل جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہی خود اٹارنی جنرل جو ہے ان کو ٹاسکنگ دی گئی کہ بھائی ایک رپورٹ بنائیں. وہ رپورٹ جو ہے CCI میں پیش کی گئی ہے, اس پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی سنجیدگی کا آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ اس پہ ڈسکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ بھائی واٹر اکارڈ پہ امپلیمنٹ کریں. اس طریقے سے خدا نخواستہ یہ صوبہ جو ہے زرعی بیسس پہ ہمارا 70% جو ہے 23% GDP جو ہے وہ سندھ جو ہے ایگریکلچر بیسڈ جو ہے وہ 23% GDP سندھ دیتا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ جو صورتحال بگڑی تو کیا ہوگا پھر؟ سر یہ مجھے بتائیے گا, سندھ کے کچے کے علاقے میں ایک بار پھر ڈاکو راج دیکھنے کو مل رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے, فوج بھیجنے کی بات ہو رہی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی سندھ پہنچ رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں سکھر بینچ نے بھی بڑی تگڑی کلاس لی ہے سندھ پولیس کی. یہ بھی کہا کہ وہ ملے ہوئے ہیں, یہ بھی کہا کہ ان کی ٹریننگ کافی نہیں ہے, پولیس والے ڈاکوؤں سے بھی ملتے ہیں, پھر مسئلہ پڑتا ہے. یہ آپ لوگوں کی اس کے اوپر کمٹمنٹ کم ہے یا کیا بات ہے سر؟ آپ کے 2015 میں بھی کریک ڈاؤن پورا نہیں ختم کیا گیا تھا, 84 میں پہلا آپریشن ہوا, پھر 2015 کے اندر بات ہوئی, ایک بار پھر یہ ایشو سر اٹھا چکا ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر کی جو کنٹرول ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ڈومین میں آتا ہے. 2015 کا آپ کریک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, اس میں دیکھیں سندھ. ایک سیکنڈ سہیل صاحب, آپ کا بالکل 18ویں ترمیم کے بعد آپ کا ڈومین ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب از ناٹ ویلکم؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میرے آپ پوری بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں نا وزیر کے بعد میں اس پہ ابھی آ رہا ہوں, میں بالکل اس پہ آ رہا ہوں. شیخ رشید صاحب کے اس جو کل وہ آ رہے ہیں میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. دیکھیں 2015 میں جو آپریشن ہوا اس میں بھی ہمیں یہ کہا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, جب کراچی آپریشن چل رہا تھا تو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ کراچی آپریشن کے جو اخراجات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یکسن 50-50% کے حساب سے وہ اخراجات برداشت کرے گی. لیکن آج تک وہاں سے کوئی بھی ہمیں سپورٹ نہیں ملی. پاکستان آرمی, رینجرز, سندھ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یہ جو ہے نا ایک متفقہ طور پر اور جوائنٹ ایفرٹس تھیں سندھ گورنمنٹ کی سربراہی میں, جس کی وجہ سے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی. اور صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پروونس میں جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی. جو آپ اسپیشلی جو 2-3 دن سے جو ایک ایشو چل رہا ہے وہ شکارپور انسیڈنٹ چل رہا ہے. قبائلی ایک جھگڑا چل رہا تھا, اس میں ایک مس ہیپ ہو گیا. انفارچونیٹلی جو بختر بند گاڑی تھی اس کی چین ٹوٹ گئی, جس کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان آرمی کے بعد سندھ پولیس نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں. کل بھی سندھ پولیس کے جوان شہید ہوئے, آج بھی لاڑکانہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا, الدو اس کے بعد پولیس انکاؤنٹر ہوا جس کے بعد 3 جو ڈاکو ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے, 2 پولیس والے آج بھی شہید ہوئے. سندھ پولیس کنٹینیوسلی ان کے اوپر آپریشن کر رہی ہے. لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ سندھ پولیس کے پاس وہ ٹیکنیکل اسسٹنس نہیں ہے جتنی ٹیکنیکل اسسٹنس جو ہے ان کو ہونی چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں, NTS کے جو ہم نے جیمرز وہ پورے یہ ہم نے لیے تھے, اور آج بھی لینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ تینوں صوبوں دوسروں سے سندھ کی بہتر ہے. ٹھیک ہے سر, مگر باقی آپ نے شیخ رشید کے حوالے سے کہا,
जी जी, शेख रशीद साहब वेलकम है। फौज की जरूरत है उधर, वजीर आजम ने भी नोटिस ले लिया है, इस पे कमेंट कर दें जी। बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी हमारी है। सिंध रेंजर्स ऑलरेडी सिंध में पुलिस की असिस्टेंस के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अगर हमें ज़रूरत सिंध पुलिस ने या होम डिपार्टमेंट ने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की तो पाकिस्तान आर्मी के साथ, रेंजर्स सिंध के साथ मिलके हम ऑपरेशन भी करेंगे। और शेख रशीद जो आ रहे हैं उसको हम इस हद तक तो वेलकम करते हैं, लेकिन अगर वो अपने तरफ से बगैर सिंध हुकूमत को एतमाद में लिए अगर कोई फैसला करेंगे तो डेफिनेटली 18th अमेंडमेंट के बाद ये रिस्पांसिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर वो सीधा पहले रेंजर हेडक्वार्टर्स जाएंगे, वो रेंजर्स हेडक्वार्टर्स जाएंगे। आप या तो उनको वेलकम कर लें और वजीर आला के पास पहले ले जाएं। देखें, सिंध को अगर शेख रशीद साहब आ रहे हैं जो आईनी तौर पर सिंध हुकूमत के डोमेन में आ रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट की असिस्ट करने आ रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इत्तेफाक से, वो आए हैं, जो उनका कहना है कि सिंध हुकूमत में जो सिंध में जो है लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है तो वो हमें असिस्ट करने आ रहे हैं ना। हाँ। तो सिंध के सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, उनके साथ बैठ के जो है अगर कोई मुतफ़िका तौर पर ज्वाइंट जो है कोई ऑपरेशन किया गया तो उसमें ज़रूर हम वेलकम करेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स, अगेन मैं कह रहा हूँ, सिंध रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी हमारी है, हम उनसे सपोर्ट लेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुहेल अनवर सयाल मौजूद थे। नाज़रीन, आज एहतसाब अदालत ने मेगा करप्शन केस का महफूज फैसला निपटा दिया है। तारीखी फैसला है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद की सजा, उसकी तमाम जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दिया, जबकि साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को भी 2 साल 2 माह कैद की सजा सुना दी गई। 8 साल पहले नैब ने 1.5 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम में सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के घर पर छापा मारकर 75 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना बरामद किया था। बिलाशुबा ये मुकदमा नैब की कारकर्दगी के खाते में जाता है। अनडाउटेडली अ फेडर इन द कैप, मगर इश्क के इम्तिहान अभी बाकी हैं। नैब के पास इस वक्त 179 मेगा करप्शन के मुकदमात, एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, यानी कि इन मुकदमात से नैब को बड़ी रकूम की रिकवरी करनी है, मगर कई बरस गुजर जाने के बाद भी इनमें से सिर्फ 97 मुकदमात में ही रेफरेंस दायर किए जा सके हैं, जो अभी मुख्तलिफ अदालतों में जेर समात हैं। मातहत अदालतों से अब तक नैब के हक में सिर्फ 17 फैसले आ सके हैं। नैब माली खुर्द बुर्द के 27 मुकदमात से अब तक कोई रिकवरी नहीं कर सका। बकौल वजीर आजम, नैब आज़ाद है। इस आज़ाद इदारे को बहुत से माली बदउनवानी के मुकदमात में सिरा तलाश करना है ताकि बरसों के ज़ेर इल्तवा मुकदमात एक बार फाइनली कन्विक्शन तक पहुंच सकें। जिस तरह आपको कहा, तारीखी फैसला है। सरकारी करप्शन को बेनकाब इस मुल्क में पहली बार इस पैमाने पर किया जा रहा है, वो भी ऐसी करप्शन कि जो समझ से बालातर है। इसी तरह लियाकत कायम खानी सिंध ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं। आपके सेक्रेटरी बल्दियात सिंध रमजान सुलंगी, एक लंबी फहरिस्त है। सिंध में 500 से जायद ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो प्ली बार्गेनिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। इस लंबी फहरिस्त के अंदर किस किस की कन्विक्शन होती है, किस किस का किबला दुरुस्त होता है, हम मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।